السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس سٹوری چینل۔ کہانی جنت کے پتے پیش کی جا رہی ہے، جس کو لکھا ہے نمرہ احمد نے۔ صبح وہ پیو قطع نہیں گیا کیونکہ آج ہفتہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ حیا کے حوالے سے کچھ طے کر لے، مگر تبھی کام کے دوران اس کو جواہر مال کے لاکرز کے گارڈ کا پیغام موصول ہوا۔ ایک لڑکی جو سیاہ عبایا میں تھی 9 نمبر لاکر سے کچھ لے گئی ہے۔ گریٹ! وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ اسے معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ سسیلی سے واپس سبھانجی جاتی، وہ اسے اور پاشا بے کو اپنے ریسٹورنٹ پہنچنے کا کہہ چکا تھا۔ پاشا بے کا مسکن قریب ہی تھا، سو وہ حیا سے پہلے پہنچ گیا۔ کیا میرا کام ہو گیا ہے؟ پینٹری میں جا کر اس نے پہلی بات یہی پوچھی تھی۔ نہیں، اس میں ابھی وقت ہے۔ تم تھوڑا صبر نہیں کر سکتے؟ وہ زج ہوا تھا۔ پھر تم ملنا کیوں چاہتے تھے؟ ہوٹل گرینڈ کے بارے میں کچھ بات کرنی تھی، اس نے پینٹری کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ اپنے پرانے شیف کو وہ پہلے ہی سمجھا چکا تھا کہ اسے کیسے حیا کو پچھلی طرف سے بھیجنا ہے۔ اب پاشا بے کو ہوٹل کے معاملات کے بارے میں بتاتا وہ کنکھیوں سے روشن دان کی طرف دیکھ رہا تھا جو اس نے کھول رکھا تھا۔ وہ آئے گی تو اسے شیلف کے چمکتے شیشے میں روشن دان کا عکس نظر آ جائے گا۔ تب وہ ان دونوں کی باتوں سے جان جائے گی کہ دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا چل رہا ہے۔ حسب توقع پاشا بے جلد ہی ہوٹل گرینڈ کی بات ختم کر کے اپنے کام کی طرف آ گیا۔ تبھی اسے وہ روشن دان کے عکس میں نظر آئی۔ وہ جیسے ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ وہ ظاہر کیے بنا اپنے مخصوص انداز میں بات کہی گیا۔ اسے معلوم تھا کہ حیا اندر نہیں آئے گی۔ اگر اس نے دروازے پر دستک دی یا گھنٹی بجائی تب وہ فوراً اسے جانے کا کہہ دے گا۔ وہ زبردستی تو اندر نہیں آنا چاہے گی، مگر جو ہوا وہ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ تمہاری بیوی باہر کھڑی ہے جہان، اسے اندر نہیں بلاؤ گے؟ جیسے ہی پاشا بے کی نظر اس پہ پڑی وہ مسکرا کر بولا۔ جہان کو لگا کسی نے پینٹری کا سارا سامان اس پر الٹ دیا ہو۔ وہ کیسے جانتا تھا حیا کو؟ یہ ناممکن تھا۔ اگر وہ اسے جہان کی دوست کہتا تو وہ اتنا ششدر نہ ہوتا، مگر جہان کی بیوی؟ اسے کیسے پتا چلا؟ اس بات کا تو ترکی میں کوئی ڈاکومنٹ پروف بھی نہیں تھا۔ پھر اب وہ اسے حیا کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتا رہا تھا۔ سبھانجی، ایکسچینج اسٹوڈنٹ، روم نمبر، وہ سب جانتا تھا۔ ان کی ملاقات بھی ہو چکی تھی۔ حیا نے گردن ہلا کر تصدیق کی، مگر وہ انہی بے یقین نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر وہ دونوں مل چکے تھے تو اس نے پتہ نہیں کیا کیا حیا کو بتایا ہوگا۔ سب کچھ الٹ ہو گیا تھا۔ اس نے پاشا بے کو واقعی انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا۔ اس نے بے اختیار پاشا بے کو گریبان سے پکڑ لیا۔ اگر وہ اس کی بیوی کو نقصان پہنچانے کا سوچے بھی تو وہ واقعی اسے جان سے مار دے گا۔ حسب عادت حبیب پاشا کی مسکراہٹ سمٹی۔ وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اسے اس کی بیوی سے غرض نہیں تھی، بس اس کے کام سے تھی۔ اس کے جاتے ہی وہ حیا کی طرف پلٹا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ دیمت نے ٹھیک کہا تھا، بعض باتیں سیاق و سباق کے بغیر پیش کی جائیں تو ہیرو کو ویلن بنا دیتی ہیں۔ وہ اس کا اعتبار کھو چکا تھا۔ حیا نے اس کی کوئی بات نہیں سنی اور فوراً وہ جگہ چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ اسے ترکی سے بھیجنا چاہتا تھا، مگر اس طرح نہیں، خود سے برسن کر کے نہیں، خود کو بے اعتبار کر کے نہیں۔ سب کچھ الٹ ہو گیا۔ بہت دفعہ منصوبے الٹ پلٹ جاتے ہیں۔ کوئی بھی انسان ماسٹر پلانر نہیں ہوتا، وہ بھی نہیں تھا۔ دیمت کی بات پوری ہوئی۔ وہ شوہر سے برسن ہو کر اس سے دور چلی گئی۔ اس نے حیا کو بہت فون کیا، مگر اس نے جہان کی کوئی بات نہیں سنی۔ وہ چلی گئی اور جیسے بوسفورس کا پانی خاموش ہو گیا، سرمئی بگلے اڑنا چھوڑ گئے، ٹیولپس مرجھا گئے، اور جیسے سارا استنبول اداس ہو گیا۔ وہ چلی گئی اور اپنا ٹریسر سبھانجی کے ڈروم میں ہی چھوڑ گئی۔ ایسا اس نے کبھی نہیں چاہا تھا۔ دیمت کی بات پوری ہوئی تھی۔ حیا کے جانے کے بعد ممی اور ابا کے جانے کے انتظامات بھی مکمل تھے۔ ممی مضبوط عورت تھیں، اپنے کام اکیلے دیکھ سکتی تھیں۔ ساری زندگی انہوں نے ایسی ہی گزاری تھی۔ سو وہ استنبول میں اپنا کام مکمل کر کے جرمنی جانے کا ارادہ کر رہا تھا۔ یہ روح پوشی کے دن تھے اور ان دنوں میں وہ سرجری کروا لینا چاہتا تھا۔ 2-3 ہفتے بعد اسے پھر ترکی جانا پڑ سکتا تھا، شاید ایک آخری کام کے لیے۔ اس کے بعد ترکی کے باپ کو اس کی زندگی سے نکل جانا تھا۔ جرمنی آنے سے قبل وہ حبیب پاشا سے آخری بار ملا تھا۔ اس کی تمام چیزیں اس کے حوالے کرنے سے قبل
اس نے صرف ایک بات پوچھی تھی کہ تم میری بیوی کو کیسے جانتے ہو، مجھے صرف سچ سننا ہے۔ اور طیب حبیب نے سچ بتانے سے انکار نہیں کیا، وہ اسے کبھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بقول اس رات جب وہ برگر کنگ کے داخلی دروازے کے ساتھ والی میز پر چہرے کے سامنے اخبار پھیلائے بیٹھا تھا تو اس نے ان دو لڑکیوں کی گفتگو سنی جو وہاں کھڑی تھیں۔ سیاہ اسکارف والی لڑکی دوسری لڑکی کو اپنی انگوٹھی دکھاتے ہوئے جہان سکندر سے اپنی منگنی اور شادی کا ذکر کر رہی تھی، اس لیے وہ ان کے پیچھے گیا اور کافی شاپ تک، مگر وہ ڈر گئیں اور اسٹریٹ میں اس کے آگے بھاگتے ہی واپس برگر کنگ آ گئیں۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ اسکوائر تک ضرور آئیں گی، سو وہ وہیں ان کا انتظار کرتا رہا۔ جب رات 1:30 والی بس انہوں نے اسکوائر سے پکڑی تو اس نے ان کا یونیورسٹی کیمپس تک پیچھا کیا اور اگلے روز اس نے ایک جاننے والے سے کہہ کر وہ تمام معلومات نکلوا لیں جو وہ حیا کے متعلق یونیورسٹی سے نکلوا سکتا تھا۔ اس نے طیب حبیب پاشا کو اس کے ڈاکومنٹس دے دیے، پھر بیوقدہ جا کر آنے کو بالآخر وہ خبر سنا دی جس کا وہ 1:30 سے انتظار کر رہی تھی۔ ان کا بیٹا مل گیا تھا، وہ ایران میں تھا اور اس کے کچھ دشمن استنبول اس کی واپسی کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ اتنے عرصے بعد پہلی دفعہ طیب حبیب نے اپنی ماں کو فون کیا۔ آنے خوشی اور تشکر سے بے حال تھیں۔ جب طیب حبیب نے چاہا کہ وہ تینوں اب اس کے پاس ایران آ جائیں تو آنے بخوشی راضی ہو گئیں۔ اب عائشہ کی باری تھی۔ آنے نے اپنے اور جہان نے اپنے طور پر اس کو ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ وہ صبر شکر والی لڑکی تھی اور وہ جانتا تھا کہ وہ سمجھ چکی ہے کہ وہ وقت آن پہنچا ہے کہ جب مصنوعی رشتے کی ڈور ٹوٹ جائے گی۔ عبد الرحمن ان کی زندگیوں سے نکل جائے گا اور ایک دفعہ پھر ایک فیملی کی طرح رہیں گے۔ عائشہ نے صبر کر لیا۔ ساری اذیت کو دل ہی دل میں دبا کر وہ روانگی کے لیے پیکنگ کرنے لگی۔ بہارے کے رونے اور عائشہ کی چپ نے اسے اندر ہی اندر بہت ڈسٹرب کیا۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا، اس کی وجہ سے اس کا کانٹیکٹ طیب حبیب ادھر نہیں رہ سکتا تھا۔ عائشہ اور بہارے کو عبد الرحمن کو بھلانے میں ایک عرصہ لگے گا، اس کے بعد وہ ساری زندگی کسی اجنبی پر اعتبار نہیں کر سکیں گی۔ وہ اپنے اندر کی بہت سی تلخی ان کی زندگیوں میں چھوڑ کر جا رہا تھا، مگر وہ کیا کرتا، یہی اس کی جاب تھی۔ ممی کو ابھی ترکی سے جانے میں چند دن تھے مگر اس کا کام ختم تھا، سو وہ جرمنی چلا گیا۔ جس روز اس کی سرجری متوقع تھی اس صبح اس نے حیا کو فون کیا۔ وہ اسے کہنا چاہتا تھا کہ وہ بیمار ہے، اس کی سرجری ہے، وہ اس کے لیے دعا کرے، مگر وہ کسی اور موڈ میں تھی۔ اسے زیادہ فکر فلیش ڈرائیو کے پاسورڈ کی تھی۔ ایک لمحے کو اس کا جی چاہا کہ وہ اسے بتا دے کہ پاسورڈ ہی ہے، دنیا کا آسان ترین پاسورڈ۔ وہ ویڈیو کھلتے ہی اسے کال بیک کرے گی۔ وہ آج ہی آپریشن ٹیبل پہ جانے سے قبل اس کی آواز سن لے گا، مگر وہ ایسا نہ کر سکا۔ اپنی کہہ کر اس نے بہت خشک لہجے میں تمام تعلقات منقطع کرنے کا مرصدہ سنایا اور فون رکھ دیا۔ بہت ہی اضطراری کیفیت میں جہان نے پھر سے اس کا نمبر ڈائل کیا، مگر اب وہ فون اٹھانے سے بھی انکاری تھی۔ وہ جہان سے بھی بدظن تھی اور وہ اپنے نمبر سے کال کر کے کسی لمبی چوڑی صفائی کے موڈ میں نہ تھا، سو بددلی سے اس نے فون ایک طرف ڈال دیا۔ آپریشن سے قبل ڈاکٹر نے آخری دفعہ اس سے پوچھا تھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم آپریٹ کروانا چاہتے ہو؟ وہ اس وقت آپریشن ٹیبل پہ لیٹا تھا۔ ہسپتال کے سبز گاؤن میں ملبوس اس کا چہرہ ابھی سے پسماردہ لگ رہا تھا۔ آخری دفعہ اس نے آپریشن تھیٹر کی چھت، لائٹس اور تیار ہوتے ڈاکٹرز اور اسٹاف کو دیکھا اور سر ہلا دیا۔ وہ اپنے رسک پہ سرجری کروا رہا تھا، سارے سود و زیاں اس کے کھاتے میں ہی لکھے جانے تھے۔ جب اینستھیزیا دینے ایک ڈاکٹر اس کے قریب آیا تو اس کا جی چاہا کہ وہ انہیں روک دے۔ وہ سرجری نہیں چاہتا تھا، وہ اندھا نہیں ہونا چاہتا تھا، وہ اپاہج نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر الفاظ نے جیسے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ چہرے پہ ماسک لگتے وقت اس کا سارا جسم سن پڑتا گیا۔ آنکھیں بند ہو گئیں، ہر طرف اندھیرا تھا، جیسے سیاہ مخمل کا کوئی پردہ ہو، جیسے بنا تاروں کے رات کا آسمان ہو۔ کتنے گھنٹے گزرے، کتنے پہر بیتے، وہ نہیں جانتا تھا۔ جب حسیات لوٹیں تو پلکوں سے ڈھیر سارا بوجھ اترا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ وہ ہسپتال کے لباس ہی میں تھا، مگر کمرہ مختلف تھا۔ اس نے پلکیں جھپکائیں، دھندلا منظر واضح ہوا۔ وہ اب دیکھ سکتا تھا، کیا آپریشن کامیاب ہوا تھا؟ سسٹر اسے جاگتا دیکھ کر فوراً باہر چلی گئی۔ اس کی واپسی اس کے سرجن کے ساتھ ہوئی۔
ہو گیا؟ اس نے ڈاکٹر کو دیکھ کر لبوں کو ذرا سی جنبش دی۔ نہیں، ہم نے آپریٹ نہیں کیا۔ ڈاکٹر اس کے قریب آئے اور بتانے لگے، تم بے ہوشی کے دوران بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم تمہیں جانے دیں، تمہاری ماں کو تمہاری ضرورت ہے۔ اس کے بعد میں یہ آپریشن نہیں کر سکتا تھا، رسک فیکٹر تم جانتے ہو۔ اوہ، ایک تھکی ہوئی سانس لبوں سے خارج کر کے اس نے آنکھیں موند لی۔ تم کچھ وقت لے لو، خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو، پھر ہم تمہاری سرجری کریں گے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہسپتال سے چھٹی لینے پہ وہ اپنے ہوٹل واپس چلا آیا۔ ڈاکٹر ٹھیک کہتا تھا، اسے یہ خطرہ مول لینے سے قبل خود کو مکمل طور پر راضی کرنا تھا۔ ہوٹل کے کمرے میں بیٹھے اس نے اپنا ترکی والا نمبر آن کیا اور ایک ایک کر کے وائس میسج سننے لگا جو فون بند ہونے پہ کالرز نے ریکارڈ کروائے تھے۔ چوتھا میسج ممی کا تھا، جیحان، کیا تم شہر میں ہو؟ تمہارے ابا کی طبیعت بگڑ گئی ہے، میں انہیں ہسپتال لے کر جا رہی ہوں۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور جلدی سے اگلا میسج کھولا، جیحان، تمہارے ابا کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اسے لگا کسی تیز رفتار ٹرک نے اسے کچل دیا ہے۔ وہ بالکل سن سا رہ گیا۔ ممی کے میسیجز یک کے بعد دیگر فون پر چل رہے تھے، میں باڈی لے کر پاکستان جا رہی ہوں، تم جہاں بھی ہو کوشش کرنا جنازے پہ پہنچ جاؤ۔ الفاظ تھے یا چابک، اس کی ماں کو اس کی کتنی ضرورت تھی، وہ کتنی اکیلی ہوں گی، وہ کتنی دکھی ہوں گی، سب بے حساب تھا۔ وہ مشکل وقت ان کے پاس نہیں پہنچ سکا، وہ مشکل وقت میں کبھی ان کے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ ابا چلے گئے اور وہ ان کا آخری چہرہ بھی نہیں دیکھ سکا۔ زندگی بھی بعض دفعہ ہماری مرضی سے زیادہ قربانیاں مانگ لیتی ہے۔ جلد از جلد پاکستان پہنچنا ممکن نہ تھا۔ اس کی آزادی کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں تھی۔ اجازت، پروٹوکول، احتیاط، اور وہ ابا کے جنازے کے تیسرے دن اسلام آباد پہنچ سکا۔ اگر وہ ڈی ایکٹیویٹ نہ ہوتا تو شاید تب بھی نہ پہنچ سکتا۔ جب حیا کی دوست کی ڈیتھ ہوئی تھی تب حالات فرق تھے، اب حالات دوسرے تھے۔ اس رات جب وہ ایئرپورٹ پہنچا تو سب سے پہلے اس نے حیا کو کال کی۔ وہ اس کے گھر کا راستہ جانتا تھا مگر اس کو پہلے قبرستان جانا تھا۔ وہ پچھلی 3-4 راتوں سے مسلسل حالت سفر میں تھا اور بامشکل سو پایا تھا۔ سر درد بھی ویسا ہی تھا، اس کو اپنے باپ دادا سے ملے بغیر سکون نہیں مل سکتا تھا۔ حیا خاموش خاموش سی تھی، اس کی خفگی، گریز، سنجیدگی، وہ سب سمجھ رہا تھا۔ اپنے باپ اور دادا کی قبروں کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھے اس نے بہت سے بیتے لمحوں کو یاد کرنا چاہا۔ تلخ باتیں، کڑوے لمحے، ادھوری یادیں، پورے دکھ۔ وہ گھر آئے تو حیا نے اسے اس کا کمرہ دکھایا۔ وہ جوتوں سمیت بستر پر اس ارادے سے لیٹا کہ ابھی چائے پیے گا، پھر ممی کے اٹھنے کا انتظار کرے گا۔ وہ فجر پہ اٹھیں گی تو وہ ان سے مل لے گا، لیکن تھکاوٹ اور سر درد کی وجہ سے اس کی وہیں آنکھ لگ گئی۔ جب وہ جاگا تو دوپہر ہو چکی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر چائے کی پیالی پڑی تھی، حیا اس کے لیے فوراً چائے لے آئی تھی۔ اس کا مطلب تھا اس کی خفگی اتنی نہیں تھی کہ وہ اسے دور نہ کر سکے۔ وہ فریش ہو کر نیچے آیا تو فرقان ماموں سمیت سب نیچے بیٹھے تھے، حیا وہاں نہیں تھی۔ وہ اپنی دوست کے ساتھ شاپنگ پہ گئی تھی۔ حیا اور اس کے شوق۔ فرقان ماموں اور سائمہ ممانی اسے باتوں باتوں میں کافی سنا گئے۔ ان کے نزدیک اس کا رویہ قابل مذمت تھا۔ بیٹا، باپ کے جنازے پہ نہ پہنچ سکے، ایسی بھی کیا مصروفیت؟ وہ خاموش رہا۔ رات کھانے پہ فاطمہ ممانی نے اس کا پروگرام پوچھ کر بہت اپنائیت سے کہا تھا، الگ اپارٹمنٹ کی کیا ضرورت ہے، یہی گھر ہے سبین کا۔ وہ کتنے ہی دن بعد پہلی دفعہ مسکرایا۔ وقت کیسے بدلتا ہے، لوگ کیسے بدلتے ہیں، رشتے کیسے بدلتے ہیں۔ فاطمہ ممانی کی خواہش بھی بجا تھی، مگر اسے لگتا تھا کہ اس کے نصیب میں پاکستان میں رہنا لکھا ہی نہیں ہے۔ ہاں، شاید جب وہ ترکی کے لیے ناکارہ ہو جائے تو کچھ عرصہ یہاں رہ جائے، لیکن اپنے پلانز وہ ان لوگوں سے ابھی شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حیا اس سے ویسے ہی کھچی کھچی سی رہتی تھی، کبھی شاپنگ کے بہانے، کبھی کسی اور کام کے لیے وہ اس کو اپنے ساتھ لے جاتا، اس سے ہلکے پھلکے انداز میں بات کرنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ ریزرو ہی رہتی۔ وہ انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالتی ہے، مگر وہ خاموش تھی۔ ہاں، جب بھی وہ اسے دیکھ رہا ہوتا وہ محسوس کر کے چونکتی اور فوراً اس کی طرف دیکھتی، مگر اس کے چونکنے اور گردن موڑنے تک وہ نگاہوں کا زاویہ بدل چکا ہوتا۔
بالآخر فرقان ماموں کی بیٹی کی منگنی کی رات اس نے حیا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کافی بنا کر اس کے پاس آیا تو اس نے دیکھا کہ حیا نے وہی موتیوں والے ایئر رنگز پہن رکھے تھے جن کی وجہ سے عائشہ بہت ہرٹ ہوئی تھی۔ وہ دونوں چھت پہ جھولے پہ جا بیٹھے تو اس نے طیب حبیب کا ذکر چھیڑا کہ وہ اسے کیسے جانتی ہے۔ عبد الرحمن پاشا امت اللہ حبیب پاشا کا بیٹا۔ حیا کی بات پہ وہ چونکا۔ عبد الرحمن، اوہ، وہ غلط سمجھی تھی۔ اس نے طیب حبیب کی تصاویروں کو عبد الرحمن سمجھا تھا۔ وہ تو تصاویر ہی نہیں بنواتا تھا، صرف ایک تصویر تھی بہارے کے پاس، اس کی، وگرنہ گھر میں تو ساری تصاویر طیب حبیب کی تھیں۔ جواب میں وہ اسے پوری رودات سنائی گئی۔ وہ بالکل خاموشی سے سنے گیا۔ وہ سب پہلے سے جانتا تھا، سو کیا تبصرہ کرتا۔ صرف ایک نئی بات تھی، حیا نے پاشا بے پہ کافی الٹی تھی۔ ویری گڈ، پاشا بے نے یہ بات نہیں بتائی تھی، مگر وہ اپنی بیوی کی خدا دادا صلاحیتوں کو کیسے بھول گیا۔ حیا نے ابھی تک وہ یو ایس بی نہیں کھولی تھی، سو وہ چند آدھی سچی اور آدھی فرضی وضاحتوں سے اس کو وقتی طور پر مطمئن کر کے بات ختم کر گیا۔ اصل بات یہ تھی کہ ان کے درمیان اعتماد کا رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ حیا نے اپنی طرف کی ساری کہانی سنا ڈالی تھی، وہ بھی اپنی کتھا سنا چکا تھا، مگر حیا نے ابھی وہ سنی نہیں تھی۔ سلیمان ماموں کو جانے کی اس بات پہ روحیل پہ شک پڑ گیا تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا مگر وہ دامن بچا گیا۔ اسے اپنی ڈیل نبھانی تھی، مگر ماموں کو علم ہو ہی گیا۔ ان کی روحیل سے اچھی خاصی بحث ہوئی اور پھر وہ ایک دم ڈھہ گئے۔ فاطمہ ممانی اور حیا پہ وہ دن بہت بھاری تھے۔ وہ دونوں دکھ سے نڈھال تھیں۔ کیا ہوا جو سلیمان ماموں ان کے برے دنوں میں ان کے ساتھ نہیں تھے؟ وہ اور ممی تو ان کا ساتھ دے سکتے تھے نا۔ وہ جانتا تھا جب باپ ناکارہ ہو جاتا ہے تو رشتے بدل جاتے ہیں۔ اس نے حیا کو اپنے رشتہ داروں سے ہوشیار رہنے کو کہا، اور پھر حالات ایسے بنتے گئے کہ حیا نے اپنے ابا کے آفس جانا شروع کر دیا۔ اس نے جہان سے مدد مانگی مگر وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ اسے چند دن میں واپس ترکی چلے جانا تھا، اس لیے بہتر تھا کہ وہ خود کو اپنی بیوی کی بیساکھی نہ بنائے۔ آج کل اس نے حیا سے اس کی گاڑی لے رکھی تھی۔ اس نے اپنے کاموں کے لیے جانا ہوتا تھا، سو اسے یہ کار ہتھیانی ہی تھی۔ وہ کچھ بھی بتائے بنا اندر بھاگ گئی۔ اس نے فوراً ممی کو جا لیا۔ ان کی زبانی معلوم ہوا کہ فرقان ماموں نے وہی کیا جو وہ ہمیشہ کرتے تھے۔ اسے بہت دکھ ہوا، سوچا کہ صبح حیا سے بات کرے گا، مگر صبح وہ جلدی آفس چلی گئی، سو دوپہر میں اس نے حیا کو لنچ پہ بلایا۔ اسے اپنی بیوی کو کچھ خاص بتانا تھا۔ جب وہ بتا چکا تو کھانا آ گیا۔ وہ نقاب کے اندر سے بہت اعتماد اور سکون سے کھا رہی تھی۔ پھر ایک دم وہ بولی، تمہیں اچھا لگتا ہے میرا یوں نقاب لینا؟ وہ بے اختیار چونکا اور پھر اس نے تائید تو کر دی، مگر وہ الجھ گیا تھا۔ کیا وہ نقاب اس کے لیے کرتی تھی؟ وہی شک کرنے کی پرانی عادت۔ وہ واقعتاً قدرے بے یقین ہو گیا تھا، پھر بھی اس نے سوچا کہ جانے سے قبل حیا سے اس کے بارے میں ضرور بات کرے گا۔ جس دن اس کے نانا کی برسی تھی، اس شام فاطمہ مومانی نے اسے لاؤنج میں روک لیا۔ وہ ذرا جلدی میں تھا، مگر اتنا بھی نہیں کہ ان کی بات نہ سنتا۔ ابھی اس کی فلائٹ میں وقت تھا۔ ممی کو اس نے صبح ہی بتا دیا تھا، اور حیا کو وہ بتا دے گا اگر ملاقات ہوئی تو، ورنہ ممی بتا دیں گی۔ کیا تم حیا کو سمجھا نہیں سکتے؟ فاطمہ مومانی بہت مان سے اس کو کہہ رہی تھی کہ وہ حیا کو سمجھائے تاکہ وہ اپنی ضد چھوڑ دے۔ وہ تحمل سے سنتا گیا۔ حیا آ گئی تو مومانی چلی گئی۔ دونوں کے درمیان ذرا تناؤ تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ کچھ سوچ کر حیا کے پاس آیا۔ اس وقت باہر بہت زور کی بارش ہو رہی تھی۔ اس برستی بارش کے دوران اس نے حیا سے جاننا چاہا، آیا کہ وہ اس کے لیے اپنا نقاب چھوڑ سکتی ہے؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ ایسا چاہتا ہے، بس یہی کہا کہ اگر وہ ایسا کہے، مگر چند ہی لمحوں میں اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ اس کے لیے یہ سب نہیں کر رہی۔ اسے جہان کی مورل سپورٹ بھی درکار نہیں تھی۔ اس نے خود کو بہت مضبوط کر لیا تھا۔ اب مزید کیا پرکھنا؟ کوئی وضاحت، کوئی امید
کچھ بھی تھمائے بغیر وہ وہاں سے چلا آیا۔ اسے جانا تھا، اس کا کام اس کا انتظار کر رہا تھا۔ یہاں سے اسے پہلے استنبول جانا تھا، اگر وہاں کچھ کرنے کو نہ رہ گیا تو وہ وہاں سے چلا جائے گا، جہاں کے بارے میں چند روز قبل وہ حیا کو بتا چکا تھا۔ وہ اس پاک سپاہی کی طرح کسی گمنام قبر میں دفن ہونا نہیں چاہتا تھا۔ اگر وہ واپس نہیں آتا تو کم از کم اس کی بیوی کو اتنا تو معلوم ہو کہ اس کی قبر کہاں ڈھونڈنی ہے۔ ایک زوردار ٹکر نے اسے سڑک کے دوسری طرف لڑھکا دیا۔ ولید کی گاڑی زن سے آگے بڑھ گئی۔ وہ اوندھے منہ نیچے گری تھی۔ دایاں گھٹنا دایاں پاؤں زور سے سیڑھیوں سے ٹکرایا تھا۔ وہ شاید سیڑھیوں پہ گر گئی تھی۔ پورا دماغ جیسے لمحے بھر کو شل سا ہو گیا تھا۔ امی، وہ درد سے کراہی، ہونٹ اور ٹھوڑی پہ جلن سی محسوس ہو رہی تھی۔ بدقت اس نے سیدھا ہونا چاہا، ساتھ ہی نقاب کھینچ کر اتارا۔ ہونٹ پھٹ گیا تھا اور اس میں سے خون نکل رہا تھا۔ حیا باجی، کوئی دور سے اسے پکارتا آ رہا تھا۔ اپنا دکھتا سر سہلاتے ہوئے وہ بامشکل اٹھ بیٹھی۔ ولید نے اسے گاڑی تلے دے دیا تھا کیا؟ مگر وہ ٹکر کھا کر ایک طرف گر گئی سو بچ گئی۔ اسے کندھے پہ شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ کسی نے شاید اسے کندھے سے پکڑ کر دائیں جانب دھکا دیا تھا۔ دھیرے دھیرے بیدار ہوتے حواس کے ساتھ اس نے گردن موڑی۔ ظفر دور سے بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ ولید کی گاڑی کہیں بھی نہیں تھی۔ پارکنگ ایریا میں اندھیرا چھا رہا تھا۔ تب اس کی نگاہ روش پہ پڑی جہاں سے ولید کی گاڑی گزری تھی۔ صرف ایک لمحہ لگا اس کے دماغ کو سامنے نظر آتے منظر کو سمجھنے میں، اور دوسرے ہی پل جیسے اس کی ساری توانائی واپس آ گئی۔ وہ بدحواس سی ہو کر اٹھی۔ تایا ابا! وہ قدرے لڑکھڑا کر چلتی ہوئی ان تک پہنچی۔ وہ زمین پر گرے ہوئے تھے۔ ان کو چوٹ کس طرح سے لگی تھی وہ نہیں جانتی تھی، مگر ان کا سر پھٹ گیا تھا اور پیشانی سے خون ابل رہا تھا اور وہ نیم و آنکھوں سے کرا رہے تھے۔ تایا ابا! تایا ابا! وہ وحشت سے انہیں جھنجھوڑنے لگی۔ ظفر دوڑتے قدموں کے ساتھ اس تک آیا تھا۔ بڑے صاحب، یا اللہ، وہ آپ کو پکار رہے تھے، آپ سن نہیں رہی تھی۔ اس نے پریشانی سے حیا کو دیکھا، پھر گڑبڑا کر چہرہ نیچے کر لیا۔ ان کو گاڑی سے ٹکر لگی ہے ظفر۔ او خدایا! وہ مجھے بچاتے بچاتے شدت جذبات سے وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ اپنے ہاتھ اس نے تایا ابا کے ماتھے سے ابلتے خون پہ رکھے تو لمحوں میں ہاتھ سرخ گیلے ہو گئے۔ تایا بند ہوتی آنکھوں سے نقاہت سے سانس لے رہے تھے۔ وہ آپ کو آوازیں دے رہے تھے، آپ آگے سے نہیں ہٹیں تو وہ ظفر اسے پیش آنے والا واقعہ بتا رہا تھا، مگر اس وقت یہ سب غیر ضروری تھا۔ بمشکل اس نے حواس مجتمع کر کے سوچنا چاہا کہ سب سے پہلے اسے کیا کرنا چاہیے۔ ان کا خون بہہ رہا ہے، فرسٹ ایڈ باکس بھی نہیں ہے، کیا کروں؟ اس نے پریشانی سے کہتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ ظفر اس سے بھی زیادہ حواس باختہ لگ رہا تھا۔ آفس بلڈنگ بھی بند ہو گئی تھی، نہ ہوتی تب بھی یہ جگہ آفس بلڈنگ کی پشت پہ تھی۔ آس پاس کوئی نہیں تھا جسے مدد کے لیے بلا پاتی۔ جاؤ دیکھو گاڑی میں کوئی کپڑا ہے تو لے آؤ، پہلے ان کا خون روکنا ہے، پھر ہسپتال لے چلتے ہیں۔ پتہ نہیں جی، آپ کی گاڑی ہے کدھر رکھا ہوگا آپ نے؟ وہ دیکھ کر واپس آیا اور شدید بدحواسی کے عالم میں بھی اپنے پاؤں کو دیکھتے ہوئے بتایا، او خدایا! میں کیا کروں؟ اس نے گردن ادھر ادھر گھمائی۔ اس کا سیاہ پرس سیڑھیوں کے قریب گرا پڑا تھا۔ ظفر! اس نے پکارا مگر وہ نیچے دیکھتا رہا۔ ظفر، میری بات سنو! وہ دبی دبی چلائی۔ پہلے تسی منہ تے ڈھکو، وہ ہکلایا تھا۔ اوفو، میری بات سنو، جاؤ میرا پرس اٹھا کر لاؤ۔ کہنے کے ساتھ ہی ظفر اٹھا اور بھاگ کر اس کا پرس لے آیا۔ پرس میں ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ تایا کی سانس کی ہلکی ہوتی آوازیں ویسے ہی سنائی دے رہی تھی۔ خدایا! وہ کیا کرے؟ زخم شاید بہت بڑا نہ تھا، مگر بڑھاپے کو پہنچتی عمر میں یوں گرنا بہت تشویشناک تھا۔ تایا ابا، آنکھیں کھولیں، ہم آپ کو ہسپتال لے کر جا رہے ہیں، مگر پلیز آنکھیں کھولیں۔ تایا فرقان نے ذرا کی ذرا آنکھیں کھولیں اور سر کے اسباط سے بتانا چاہا کہ وہ ٹھیک ہے، پھر آنکھیں بند کر دیں۔ وہ ان کا ابلتا خون کیسے روکے؟ عبایا کرنے والی لڑکیوں کی اکثریت کی طرح وہ بھی عبایا کے نیچے دوپٹہ نہیں لیتی تھی۔ سو کچھ بھی نہیں تھا کہ تایا کے زخم پہ رکھتی، مگر نہیں، اس نے تیزی سے تایا کے ماتھے سے ہاتھ ہٹایا، اپنی سٹول کی پین کھینچی اور اسے سر سے اتارا۔ کیچر میں جکڑے بالوں کا جوڑا ڈھیلا ہو کر گردن کی پشت پر آ گرا۔ چہرے کے گرد سے
लटें निकलकर अतराफ में झूलने लगी। ताया ने नीम व आंखों से उसे देखा। उसने स्याह कपड़ों को जल्दी जल्दी गोलमोल करके उनके माथे के जख्म पर दबा कर रखा। ताया ने कर्ब से आंखें बंद कर ली। जफर, गाड़ी इधर लाओ, इनको जल्दी से अस्पताल ले चलते हैं। उसने एक हाथ से ताया के जख्म को कपड़े से दबाए सर उठाकर जफर को देखा। वो हक्का बक्का सा उसे देख रहा था। जफर, गाड़ी इधर ले आओ, वो गुस्से से जोर से चिल्लाई। वो स्प्रिंग की तरह उछलकर खड़ा हुआ और गाड़ी की तरफ भागा। चंद ही लम्हों बाद वो दोनों ताया को सहारा देकर गाड़ी में डाल रहे थे। फरूख कहाँ है? क्या वो घर पे था? कार में बैठते हुए उसे ताया के दूसरे नंबर के बेटे का ख्याल आया जो हाउस जॉब कर रहा था। नहीं जी, फरूख भाई की आज कॉल आई थी, वो अस्पताल में है। जफर ने कार स्टार्ट करते हुए बेचैनी से उसे बैकव्यू मिरर में से देखा। ठीक है, अस्पताल ले चलो, जल्दी करो। वो पिछली सीट पे ताया के साथ बैठी अभी तक उनके जख्म को स्याह कपड़े से दबाए हुए थी। मगर बाजी, आप ऐसे कैसे जाएंगी? जफर को ताया से ज्यादा उसकी फिक्र थी। ओफो, जो कहा है वो करो, तेज चलाओ गाड़ी। जफर चुप कर गया, मगर वो बेहद गैर आरामदा था। चंद मिनट बाद उसने कार घर के गेट के सामने रोकी। हया ने चूक कर उसे देखा। घर अस्पताल के रास्ते में ही था, मगर इन्हें वहां रुकना नहीं था। 1 मिनट बाजी में आया। जफर, वो अचंभे से आवाजें देती रह गई, मगर वो गेट के अंदर जा चुका था। पूरा 1 मिनट भी नहीं गुजरा जब वो दौड़ता हुआ वापस आया। ड्राइविंग सीट पे बैठा, दरवाजा बंद किया, एक दुपट्टा उसकी तरफ उछाला और कार स्टार्ट कर दी। ओ सफर, उसने जैसे थक कर नफी में सर हिला दिया। फिर तयशुदा सफेद दुपट्टा खोला और लपेट कर सर पर ले लिया। वो साइमा ताई का दुपट्टा था, वो पहचानती थी। ताया नींबुआ आंखों से उसे ही देख रहे थे। इतना वक्त दुपट्टा लाने में जाया कर दिया तुमने। खैर थी जफर, मैं ऐसे ही चली जाती। जवाब में जफर ने हौले से सर झटका। 2 खानदानों में वक्त डालकर अब हयाबाजी कहती है कि मैं ऐसे ही चली जाती। जेरे लब वो खफकी से बड़बड़ाया था। उसे एकदम जोर से हंसी आई, मगर वो बामुश्किल दबा गई। इस बदतमीज जफर को तो वो बाद में पूछेगी। फारूक अस्पताल में ही था। ताया को फौरी तौर पर दाखिल कर लिया गया। इन्हें कार से टक्कर नहीं लगी थी, बस उसे आगे धकेलते हुए वो खुद तवाज़ुन बरकरार न रख पाए थे। मुअम्मर आदमी के लिए गिरना ही बहुत तकलीफदा होता है, मगर फारूक का कहना था कि इतनी तशवीश की बात नहीं, मामूली चोटें हैं, ठीक हो जाएंगे। एक तो पता नहीं इन डॉक्टर्स को इतने बड़े पैमाने पर चीर-फाड़ करने के बाद भी अच्छे खासे जख्म भी मामूली क्यों लगते हैं। घर फोन मत करना अभी, सब कौम परेशान हो जाएंगे। वैसे भी टांका लगवा कर इनको घर ही ले जाएंगे। और तुम्हें तो चोट नहीं आई? फारूक उसे ताया अब्बा की हालत के बारे में बताने के बाद मुड़ने लगा तो एकदम जैसे उसे ख्याल आया। नहीं, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। उसने नहीं बताया कि उसका दायां घुटना और पांव दुख रहा है। वो जहान सिकंदर की बीवी थी, इतने मामूली जख्मों को लेकर क्यों परेशान होती। जहान पता नहीं वो कहाँ था। उसने कब बताया कि वो किधर जा रहा है। उसका जहन फिर इस निच पर भटकने लगा। तभी फारूक ने कहा, तुम जफर के साथ घर चली जाओ, अब्बा खैरियत से हैं। उसने शाइस्तगी से पेशकश की। एक ज़माने में वो साइमा ताई के बकौल उसको पसंद करता था, मगर जब से वो तुर्की से आई थी उसके पर्दे के बाइस वो मोहतात हो गया था। मैं ताया को यहाँ छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मैं तुम लोगों के साथ ही जाऊंगी। फारूक गहरी सांस लेकर आगे बढ़ गया। अब्बा को उसने वहीं से कॉल करके इत्तला कर दी थी। ये भी कह दिया था कि अभी किसी को मत बताएं। ज़ीशान अंकल अब्बा के साथ घर पे ही थे। उन्होंने अब्बा को बताया था कि हया सुबह उनके ऑफिस आई थी, मगर जल्दी वापस चली गई थी। उसने बेख्तियार माथे को छुआ। क्या वो आज का ही दिन था? यूं लगता था इस बात को सदियां बीत गईं। ओह अब्बा, उनसे मुआजरत कर ले, मुझे कुछ काम याद आ गया था। फिर उसने इन दोनों को वलीद के मुतालिक बताया। वो कोई छोटी बात तो नहीं थी, इक़दाम कत्ल था। उज़्ज़त में ताया, फुरकान, अस्कर भी आए थे। अब्बा का गम और गुस्से से बुरा हाल था। उसने इन्हें खुद आने और घर में किसी को भी बताने से मना कर दिया था कि वो लोग बस वापस ही आ रहे थे। रात अभी ज्यादा गहरी नहीं हुई थी जब वो फारूक और जफर के साथ ताया अब्बा को लेकर घर पहुंची। ताया चल सकते थे, मगर सहारा लेकर। एक तरफ से फारूक ने उनको सहारा दे रखा था और दूसरी तरफ से हया ने उनका बाजू थाम रखा था।
घर के दाखिली दरवाजे पर वो बेख्तियार रुकी। एकदम से उसे बहुत कुछ याद आया। वो इस घर में दाखिल नहीं हो सकती थी। चलो हया, मैं ज्यादा खड़ा नहीं रह सकता, ताया ने नकाहत भरी आवाज में उसे उकताकर डांटा था। उसकी आंखों में बहुत सा पानी जमा होने लगा था। बामुश्किल जी कहकर वो उनके हमरा चौखट के अंदर आई। लाउंज में बैठे तमाम अफराद चौंक कर खड़े हुए। उसने स्याह अबाया पे सफेद सितारों वाले दुपट्टे से तिरछा नकाब ले रखा था। एक वो रात थी जब इसी जगह से ताया ने उसे सबके सामने बेइज्जत करके निकाला था, और एक आज की रात थी जब वो इस हालत में उसके घर में दाखिल हुई थी कि उसका हाथ ताया ने पकड़ रखा था। ताया का बेटा उनके साथ था और उसने जिस दुपट्टे से नकाब ले रखा था वो साइमा ताई का था। क्या हुआ फर्रुख? हया, साइमा ताई, ईरम, सोनिया भाभी सब परेशानी से दौड़े चले आए। फर्रुख सबके सवालों के जवाब दे रहा था। वो बस खामोशी से ताया को सहारा देकर उनके कमरे तक लाने में मदद कर रही थी। ताया अब्बा ने बेड पर लेटने तक उसका हाथ थामे रखा था। सारे घर वाले परेशान और मुतासिफ से उनके गिर्द जमा हो चुके थे। ताया अब्बा लेट गए तो उसने नरमी से अपना हाथ अलहदा किया और उनका तकिया दुरुस्त किया। तब उन्होंने पूछा, कैसे हुआ ये सब? साइमा ताई परेशानी से पूछ रही थी। वलीद लगारी ने हमें गाड़ी से टक्कर मारी थी, और वो भी जानबूझकर। कौन वलीद लगारी? इरम जरा हैरत से चौंकी। कंपनी में हमारा शेयर होल्डर है, उमैर लगारी का बेटा। ताया की गर्दन तले तकिया रखते हुए वो सबके सवालों के जवाब दे रही थी। चूंकि वो इस कमरे में थी इसलिए फर्रुख खुद ही वहां से चला गया था। हया, पानी। सबको छोड़कर उन्होंने उसे मुखातिब किया। वो तेजी से बाहर निकली। किचन में आकर पहले खुद पानी पिया, फिर उनके लिए पानी ले आई। बेटा, तुम्हारी शाल। उन्होंने गिलास लेते हुए नकाहत ज़दा लहजे में एक लफ्ज़ी इस्तफसार किया। शाल से मुराद उसकी स्टॉल थी। उसने समझकर इस बात में सर हिला दिया। वो मैंने रख ली ताया अब्बा, इस्तेमाल के लिए नई स्टॉल ले लूंगी, मगर उसे अपने पास रखूंगी। फिर वो नम आंखों से मुस्कुराई और उनका हाथ पकड़कर वहीं उनके पास बैठते हुए बोली, मैं इस स्टोर को कभी नहीं धोऊंगी ताया अब्बा। इसमें बहुत कुछ है जो मेरे लिए बहुत कीमती है। ताया अब्बा ने हल्के से मुस्कुराकर सर को इस्पात में जरा सी जंबिश दी और आंखें मूंद ली। साइमा ताई हक तक उनके हाथ को देख रही थी जो हया ने दोनों हाथों में थाम रखा था। उनकी शायद समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है, और खुद हया शायद सारी जिंदगी इस कीमती लम्हे की वजाहत किसी को नहीं दे सकती थी, जो खामोशी से आया था और थोड़े से खून का इखराज लेकर उसे उसका बहुत कुछ लुटा गया। खून जो वाकई पानी से गढ़ा होता है। ताया सो गए थे। फुप्पो, सुलेमान साहब और फातिमा और ताई अभी भी वहीं बैठी थी। इन सबको जफर फौरन बुला लाया था। साइमा ताई, दावर भाई, सोनिया, बल्कि पूरा घर ही जाग रहा था। सब ताया के लिए परेशान थे।